امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے صرف انسانی جانوں کو ہی نہیں بلکہ آبی حیات اور پرندوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ماحولیاتی نظام موسمیاتی تبدیلی اور سمندری ٹریفک کی وجہ سے دباؤ کا شکار تھا۔ برطانوی فلاحی ادارے کانفلکٹ اینڈ انوائرمنٹ آبزرویٹری کی رپورٹ کے مطابق تنازع شروع ہونے کے بعد خطے میں ماحولیاتی خطرات سے متعلق 300 سے زائد واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں آئل ٹینکرز پر حملے بھی شامل ہیں۔ اوسطاً 50 میٹر گہرا خلیج فارس آبنائے ہرمز کے ذریعے بحر ہند سے جڑا ہوا ہے اور اس کا یہ جغرافیہ اس کے ماحولیاتی نظام کو کمزور بناتا ہے۔ خلیج فارس میں پانی کی سست تجدید ہر 2 سے 5 سال میں تیل یا دیگر مختلف اقسام کی آلودگی کے پھیلاؤ کو محدود کرتی ہے۔ یہ خطہ ڈوگونگز کی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کی میزبانی کرتا ہے، جنہیں سمندری گائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ پہلے ہی محدودیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ڈوگونگز کی تعداد اس وقت 5000 سے 7500 کے درمیان ہے۔ خلیج فارس میں دیگر مختلف آبی حیات بھی پائی جاتی ہیں، جن میں ہمپ بیک ویل اور ویل شارک بھی شامل ہیں۔ خلیج فارس کے گرم پانیوں میں مجموعی طور پر 2000 سے زائد سمندری انواع موجود ہیں، جن میں مچھلیوں کی 500 سے زیادہ اقسام اور سمندری کچھوؤں کی 5 اقسام شامل ہیں۔ سمندری کچھوؤں کی اقسام میں ہاکسبل سمندری کچھوؤں کو شدید خطرہ ہے۔ خلیج فارس میں مرجان کی تقریباً 100 انواع بھی موجود ہیں، جو مینگروز اور سمندری گھاس کے ساتھ مل کر مچھلیوں اور کرسٹیشنز کے لیے ضروری ہیں۔ افزائش اور نسلی کی بھی یہ بنیاد بناتے ہیں۔ صرف تیل سے سمندر میں پیدا ہونے والی آلودگی ہی نہیں بلکہ بم دھماکوں کی خوفناک آوازیں بھی سمندری حیات کے لیے خطرناک ہیں۔ جزیرہ نما عرب، یورپ، وسطی ایشیا، افریقہ اور جنوبی ایشیا کو آپس میں جوڑنے والے بڑے ہجرت کے راستوں کے سنگم پر موجود ہے، اس لیے جنگوں کے دوران دھماکوں کا شور اور زہریلا دھواں سمندری حیات کی نقل مکانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں سمندری بارودی سرنگیں اور دیگر دھماکہ خیز آلات آبی حیات اور سمندر کے اندر قدرتی ڈھانچے جیسے کہ چٹانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محققین کے مطابق دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی وجہ سے آبی حیات کی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے۔